اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع جنات عدن وہ باغات ہیں ہمیشہ کے، یدخلونہا داخل ہوں گے یہ ان میں، ومن صلح من آبائہم اور وہ جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون اور فرشتے داخل ہوں گے علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام علیکم کہیں گے تم پہ سلام ہو، بما صبرتم بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار تو بس کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر، والذین ینقضون اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض اور فساد مچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر اور تنگ کرتے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ اترانے لگے خوش ہونے لگے دنیا کی زندگی کے ساتھ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر تھوڑا سا ایک فائدہ سامان ہے۔ تو گزشتہ آیت کے اختتام پہ فرمایا کہ اچھا انجام آخرت کا وہ ایمان والوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن میں عقل مندوں والی صفات پائی جائیں، اور عقل مندوں کی صفات وہ پچھلی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ تو وہ جو آخرت کا اچھا گھر ہے یا اچھا انجام ہے وہ کس شکل میں ہے، عقبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنات عدن وہ باغات ہیں عدن ہمیشہ کے، قیام کرنا عدن کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا،
اور جنات ہیں ہمیشہ کے، باغات ہیں ہمیشہ کے۔ دنیا میں بھی باغات ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی پھل لیتے ہیں اکثر موسم پہ ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کنوں کا موسم ہے، لیکن جب شدید گرمی ہوگی تو یہ درخت آپ اب اتارتے جا رہے ہیں تو درخت پھل سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بالکل پھل سے خالی ہو جاتا ہے اور سارا پھل اسے اتار لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سدا بہار ہو تو پھر دوبارہ اس پہ پھول آتے ہیں، پھر پھل آتا ہے اس پہ، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے پھل اتارا، جو دانہ اتارا اس کی جگہ دوسرا دانہ لگ گیا، جو اتارا اس کی جگہ دوسرا آ گیا، کبھی وہ درخت پھل سے خالی نہیں ہوں گے۔ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، کبھی اس نعمت میں انقطاع، رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی، مسلسل وہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے کہا جنات عدن، ہمیشہ کے پھلوں والے باغات ہوں گے، ہمیشہ کی نعمتوں والی وہ جنتیں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں عدن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے خود ہی آپ سے کسی نے پوچھا کہ جنات عدن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عدن کا لفظ ہے اس سے کیا مفہوم ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عدن جنت میں ایک قصر اور محل کا نام ہے، اور وہ محل ایسا ہے کہ جس کے 10,000 دروازے ہوں گے۔ ایک محل ہے عدن کے نام سے جنت میں، اور اس کے دروازے 10,000 ہیں، اور ہر دروازے پر 25,000 حوریں اللہ نے کھڑی کر رکھی ہیں اس محل میں آنے والے کے استقبال کے لیے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا محل ہے جس کے 10,000 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ 25,000 اس میں استقبالیہ عورتیں اللہ نے کھڑی کر رکھی ہیں اس ایمان والے جنتی کے لیے۔ تو یدخلونہا، یہ اس جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، کون داخل ہوں گے؟ جن میں یہ صفات ہیں جو گزشتہ آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ، یہ جو جتنی صفات بیان ہوئی ہیں یہ بھی داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تو ان کے اعمال کے بدلے میں ایسی عالی شان جنت عطا فرمائیں گے، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اگر کوئی ایسے ہوں تو ایمان والے اور وہ جنتی ہوں، لیکن ان کے اعمال اتنے نہیں کہ وہ اس عالی شان جنت میں رہ سکے، تو ان جنتیوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ ان کو بھی جنت کے نیچے والے درجے سے اٹھا کر ان کی جنت کے درجے میں ان کو بھی ان کے ساتھ رکھ دیں گے، تاکہ کسی بیٹے کا دل افسردہ نہ ہو کہ میں تو اتنی اچھی جنت میں اور میرے والدین وہ نیچے والی جنت میں ہوں۔ تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ ان کے والدین کو بھی ان والی جنت میں لے آئیں گے۔ اب خامد اونچے درجے کی جنت میں اور اس کی بیوی کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی جنت والے درجے میں پہنچ سکے، تو اس کی دلداری کے لیے اللہ اس کی بیوی کو وہاں سے اٹھا کے اس کی جنت میں پہنچا دیں گے۔ اسی طرح وذریات، ان کی اولادیں
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہوں گے جو داخل ہوں گے ان پر ان کی جنت میں، من کل باب، ہر دروازے سے۔ ان کی جنتوں میں فرشتے آئیں گے اور ان کو سلام علیکم آ کر کے سلام کیا کریں گے۔ بما صبرتم، ان کو آ کے کہیں گے اب تم پہ سلامتی ہو، اب تمہیں کبھی کسی تکلیف، دکھ، درد کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بما صبرتم، بسبب اس کے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، جو تکلیفیں، مصائب تم نے اٹھانے تھے وہ دنیا میں تم اٹھا آئے، نیکی پر چلتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے تم پہ مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تم ڈٹے رہے ایمان پر، دین پر، اور تم نے ان مصائب میں صبر کیا، اب اس کا پھل تم لو۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا گھر ہے آخرت کا ایمان والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ فرشتے سلام کے لیے آئیں گے اور اہل جنت کو سلام کریں گے، اور بھی اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خصوصی اعزاز دیں گے ان ایمان والوں کو کہ جو ایمان والے کمزور تھے، دنیا کے اندر صبر کی زندگی گزارتے تھے، ایک ایک وقت، دو وقت کھانا نہیں ملتا تھا، تب بھی وہ ایمان پر اللہ کی محبت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور سخت مصائب اور مشکلات کی زندگی میں وہ لوگ تھے، اور یہ ایمان پر ڈٹے رہے اور ایمان پر جمے رہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور دین پر چلنے والی اکثریت وہ غریب طبقے کی ہوتی ہے، ہر زمانے میں یہی رہا، اور یہ لوگ باوجود غربت، قسم پرسی کے اپنے دین کو نہیں چھوڑتے، دین پر ڈٹ کے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی طور پر فرشتوں کو دن اور رات میں 3 بار بھیجیں گے، اور فرشتے ان کی جنت میں جا جا کر ان کو سلام کریں گے۔ ہماری اصطلاح میں یہ کہیں کہ ان کو پروٹوکول دیں گے۔ آج جو ہماری اصطلاح ہے، ان غریب جنتیوں کو یہ پروٹوکول دیں گے فرشتے، اور دن رات میں جو ہمارا وقت دن رات کا ہوتا ہے، جنت میں تو دن رات نہیں ہوں گے، وہاں تو برابر ہی دن والی کیفیت، روشنی ہوں گی۔ تو ہمارے لحاظ سے جو دن رات کے اوقات ہیں، ان میں وہ 3 دفعہ آئیں گے، اور یہ اہل جنت کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ ہمیں اعزاز کس وجہ سے ہو رہا، ہم تو غریب غرباء لوگ ہیں، دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تمہارے دین پہ ثابت قدم رہنے اور اعمال دین پر ڈٹ کے اور جم کے رہنے اور صبر کے بدلے میں یہ تمہیں اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ فرشتے تمہیں آ کے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان پر فرشتے داخل ہوں گے، سلامتی کے ان کو دعائیں دیں گے، اور انہیں کہیں گے کہ دنیا میں تو جیسی تیسی دنیا کی نظریں تمہارے بارے میں تھیں، لیکن فنعم عقبی الدار، تمہارے لیے کتنا اچھا یہ آخرت کا گھر ہے۔ آگے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد۔ اللہ کو عہد دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو عہد دیا کہ تو ہمارا رب ہے، لست بربکم قالوا بلا شہیدنا، پھر اپنی اس زندگی میں بار بار اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، اس کو جوڑا جائے۔
کہ جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، بندے کا اللہ سے عابد معبود کا خالق مخلوق کا تعلق ہے، اور بندہ اس تعلق کو جوڑ کے رکھے۔ پیغمبر سے اس کا امتی ہونے کا تعلق ہے، اللہ کے نبی سے اپنے امتی ہونے کے تعلق کو جوڑ کے رکھے۔ اور اسی طرح رشتوں میں، دوستانوں میں جو جوڑ ہے اس کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں توڑ پیدا کرتے ہیں، اللہ کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں اللہ کے رسول سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کے رسم و رواج کی وجہ سے، اور اسی طرح دین سے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں دنیاوی مفادات اور اغراض کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے تعلقات کا توڑنا، رشتوں میں توڑ پیدا کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں زمین میں فساد تو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں تخریب کاری کرنا، آج کی اصطلاح میں دہشت گردی کرنا، یہ فساد سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم توڑنے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی فساد ہے، اور لوگوں کی کھیتیوں کو خراب کرنا، فصلوں کو خراب کرنا، جانوروں کو نقصان پہنچانا، ان کو اذیت دینا، یہ بھی فساد ہے۔ لوگوں کے حق غصب کرنا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ سب کے سب فساد کی شکلیں ہیں، اور یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا اور زمین میں فساد کی صورتیں پیدا کرنا یہ بہت بڑے جرم ہیں، اور خاص طور پر قطع تعلقی اور رشتوں میں توڑ پھوڑ والی صورتیں پیدا کرنا، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں صراحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جو رشتوں میں توڑ پیدا کرنے والا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ نے ڈبل رکھی ہے، آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن بعض جرائم ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ ان کی سزا دیتے ہیں۔ ان میں ایک یہ جرم بھی ہے کہ اللہ کے حکموں کی بغاوت کرنا اور کھڑے ہو جانا ڈٹ کے اللہ کے مقابلے میں، اس کی سزا دنیا میں اللہ دیتے ہیں۔ اور قطع رحم، رشتوں کو توڑنا، رشتوں میں اختلافات پیدا کرنا، اس کی سزا بھی اللہ دنیا میں لازمی دیتے ہیں۔ جس شخص کی یہ فطرت ہے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، رشتوں میں توڑ پھوڑ پیدا کرنا، یہ شخص بھی اس بد عملی کی سزا دنیا میں بھگتے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا بے ادب، اس کو سزا آخرت کی تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا اس کو دلوا کے تب اس کو موت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جن کی حرکات یہ ہیں اللہ سے کیے عہد کو توڑتے ہیں اور تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کا برا گھر ہے دوزخ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کو شادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں رزق، اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مال و دولت کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کو دولت ملی تو اللہ کے بڑے کرم اس پہ ہو گئے، جس کو دولت نہیں ملی تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، یا جس کے پاس مال آ گیا تو وہ بڑا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں بڑا معزز بن گیا، جس کو دولت نہیں ملی تو وہ کمین حقیر بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی منشا اور اس کے ارادے پہ ہے، جس کے لیے چاہتا ہے شادہ رزق کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ خوش ہونے لگے، اترانے لگے، فخر کرنے لگے دنیا کی زندگی پر، اس کی ٹھاٹ باٹ ملنے پر، اس کا مال و دولت، اس کی بہاریں ملنے پر لوگ اترانے لگے، خوش ہونے لگے، جبکہ یہ مال و دولت، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ اترانے کی چیز نہیں ہے،
بلکہ ومل حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، اس کی ٹھاٹ باٹ، اس کے مال و دولت، فی الآخرہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، الا متاع، مگر بہت تھوڑا سا اور حقیر سا یہ فائدہ ہے، بہت اس کی تھوڑی حیثیت ہے آخرت کے نفع کے مقابلے میں۔ اس لیے آخرت کے فائدے کو ملحوظ رکھو اور اس کی بنیاد پر دنیا کی زندگی گزارو، اور مال و دولت کی بنیاد پہ زندگیاں نہ گزارو کہ پیسہ ملے بس پیسہ چاہیے، جیسے تیسے آئے، دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہے تو زندگی ہے، پیسہ نہیں تو زندگی نہیں۔ فرمایا اس پیسے کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت اصل چیز ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں بناؤ اور اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو۔ آخرت